بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا 18واں خطرناک آپریشن، اسرائیلی دفاعی نظام مکمل ناکام۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنا 18واں بڑا اور خطرناک آپریشن لانچ کر دیا، لیکن اس بار معاملہ بہت مختلف ہے۔ ایران نے نہایت درست نشانے کے ساتھ ان مقامات کو ہدف بنایا جو ان کے اصل دشمنی کے مراکز تھے۔ ایران نے 136 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل استعمال کیے، جنہوں نے حائفہ اور تل ابیب میں اسرائیلی وزارت داخلہ، فوجی ہیڈ کوارٹرز اور نیوی کے مراکز کو نشانہ بنایا، جس سے اسرائیل کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایرانی میزائل اور ڈرون اب اتنے جدید ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی عمارت، اپارٹمنٹ اور مخصوص ہدف کو بآسانی تباہ کر سکتے ہیں۔ ان حملوں کے بعد اسرائیلی وزراء اور اہم حکومتی شخصیات شیلٹرز میں جا چکے ہیں، جبکہ امریکہ نے بھی اپنا عملہ مختلف علاقوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب ایران نے ایک جرمن جاسوس کو گرفتار کیا جو سائیکلنگ کے بہانے ایرانی حساس مقامات کی ویڈیوز بنا رہا تھا۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ ایران میں اندرونی غداروں اور غیر ملکی جاسوسوں کا نیٹ ورک اسرائیل کو معلومات فراہم کر رہا تھا۔ ایران اب نہ صرف بیرونی حملوں کا جواب دے رہا ہے بلکہ اندرونی صفائی کا عمل بھی تیز کر چکا ہے۔ اب ایران نے اسرائیلی شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر محفوظ مقامات پر چلے جائیں، کیونکہ اگلا حملہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں اسرائیلی میڈیا بھی نیتن یاہو کی پالیسیوں پر سوالات اٹھا رہا ہے، جبکہ امریکہ تذبذب کا شکار ہے کہ وہ براہ راست جنگ میں شامل ہو یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران میں شدید زلزلہ، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ ایک حیران کن پیش رفت میں ایران میں آج 5.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز ایران کی ان نیوکلیئر تنصیبات کے قریب تھا جنہیں تباہ کرنے کے لیے دشمن طاقتیں طویل عرصے سے کوششوں میں مصروف ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوئی بڑا جانی نقصان یا ڈھانچے کی تباہی رپورٹ نہیں ہوئی، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ معمولی نہیں بلکہ کسی بڑی کارروائی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک خطرناک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر تیسری عالمی جنگ صاف نظر آ رہی ہے۔ پوٹن کے مطابق روس اور ایران ایک ہی دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور اگر اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، جنگ میں داخل ہو جائے تو یہ تصادم عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اپنے ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے گا، اور اگر اس نے ایران کے بعد پاکستان یا دیگر مسلم ممالک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو خطہ مکمل طور پر تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جنگ لمبی چلانے کی تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ ایران کے پاس ہزاروں میزائل موجود ہیں۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ایران پہلے ہی اپنے جوہری پروگرام کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکا ہے۔ اگر کسی ایک جگہ بھی ایٹمی حملہ ہوا تو پھر پوری دنیا ایک ایسی جنگ میں دھنس سکتی ہے جس کا انجام صرف بربادی ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملہ۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی، اور اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ تمام مقاصد کے حصول تک محاذ آرائی جاری رکھی جائے گی۔ دیر انصاف ایران نے زور دے کر کہا کہ اس کے پاس طویل مدت تک لڑائی جاری رکھنے کے لیے کافی ساز حرب موجود ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا تبادلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیل نے ملک کے جنوب میں اصفہان پر کئی حملے کیے، جہاں 10 سے زائد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ حکومتی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 157 کلومیٹر جنوب مغرب میں قم میں مبینہ طور پر ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اسرائیلی جارحیت رکنے پر سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے تیار۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایک بار جارحیت بند ہو جائے تو اس کے بعد ایران ایک بار پھر مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ جارحیت کرنے والے کا سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے پر احتساب ہونا چاہیے۔
ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ عباس اراغچی نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران اپنے دفاع کے جائز حق کا استعمال کرتا رہے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل ملاقات میں شریک فرانس کے وزیر خارجہ نے میڈیا کو بتایا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ عسکری طور پر ایران کے جوہری مسئلے کا کوئی دیر پا حل نکل سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران بشمول امریکہ سب کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہوگا تاکہ بات چیت کے ذریعے کسی بھی معاملے پر پہنچا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا تہران پر ڈرون حملہ، ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید۔ ایرانی سرکاری خبرساں ادارے نے رہائشی عمارت پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے مغرب اور وسطی ایران پر بھی حملے کیے۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران بھر میں ایرانی داخلی سیکیورٹی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید اور 1300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی زندہ ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کے پہلے روز سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق علی شمخانی اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اب ان کی حالت بہتر اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس صلاحیت نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ امن کے داعی رہے ہیں، لیکن بعض اوقات امن قائم رکھنے کے لیے سختی بھی ضروری ہوتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اپنی زمینی افواج بھیجنے کا امکان آخری آپشن ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع مزید بڑھا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل ایران جنگ رکوانے کے لیے عالمی سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انطونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی امن تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ عالمی برادری پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تنازع بڑھ گیا تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تمام فریقین سے درخواست ہے کہ امن کو موقع دیں۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ایران متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اس کے علاوہ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ چین اسرائیل اور ایران کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے عالمی قوانین، ایران کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کی موجودہ کارروائیاں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی میزائل اور ڈرون گرانے کے لیے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام چند ہفتے میں غیر مؤثر ہونے کا امکان۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں ڈرون اور میزائل مار گرانے کے لیے انٹرسیپٹر کم ہونے لگے۔ امریکہ اسرائیلی فضائی دفاعی کی معاونت کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ملٹری کی تردید کے باوجود وال اسٹریٹ جرنل کی ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے ممکنہ امداد کی رپورٹ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کے لیے میزائل انٹرسیپٹر کم ہو رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع کو بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ کا تھرڈ ڈیفنس سسٹم دوبارہ فراہم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹر سسٹم سے لیس چوتھا ڈسٹرائر بھی خطے میں بھیجا جا سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اگر تنازع مزید کئی ہفتے تک جاری رہا تو اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹر کی کمی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔